السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بدعت فی الاسم والعرفان ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی چند آیات سناؤں گا اس وزن پر۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ٹاپک کا نام ہے بدعت فی الاسم والعدوان فبأی آلاء ربکما تکذبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان فبأی آلاء ربکما تکذبان تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سب سے پہلے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ بدعت، سب سے پہلے تو بدعت کی بات ہوگی کہ بدعت کے پیچھے میں اتنا کیوں پڑا ہوا ہوں کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، یعنی ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور اس کے بعد وہ جہنم کا حصہ ہے، فی النار کلو بدعت، یعنی کہ یہ نہیں کہ بدعت حسنہ ہم لوگوں نے کچھ بریلوی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت دوسری بدعت ہے، بلکہ کلو بدعت، یعنی ہر قسم کی وہ نئی چیز جو دین کے اندر داخل کی جائے بحیثیت قانون، بحیثیت آئین، بحیثیت دین کے بنیادی تقاضوں کے اصول دین کے طور پر کی بات کر رہا ہوں۔ فروع دین میں آپ کسی چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، ہم جہاز پر سفر کرتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے، مولوی اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، پہلے مولوی لاؤڈ سپیکر کو بھی بدعت کہتے تھے، اور بہت سے ایسے مولوی ہیں کہ جو تھریشر سے کہتے ہیں گندم کو کاٹنے کو یہ بدعت ہے، ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے کہ یہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، یہ انسانوں کے لیے یکساں ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہر قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، غیر مسلمین بھی کھاتے ہیں، مسلمین بھی کھاتے ہیں حلال چیزیں، تو اس میں کوئی یعنی کہ یہ ایک دین فطرت ہے، اس میں کوئی ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، نہ یہ اسلام کے نظام کے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہیں، نہ اسلام کے نظام کو یہ چیزیں کوئی نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ یہ تو انسانوں کے نفع کے لیے، یعنی کہ جدید سائنس کی ایک ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، تو اس کو ہم بدعت کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائیں اور اس کو بھی دین کا حصہ بنا لیں اور دین کو قدیم اور حادث کی بنیاد پر اس کا تعارف کرائیں، تو یہ تو بالکل جہالت ہے۔ اصل بات جس کی طرف قانونی اور اصولی موقف کے تحت میں بدعت کی طرف آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں اسم کے طور پر یعنی ہم بدعت استعمال کرتے ہیں، بدعت میں جا رہے ہیں، یعنی کہ اسم والعرفان، یعنی اسم نام کو کہتے ہیں، عرفان کہتے ہیں پہچان کو۔ تو اس میں ہم کون کون سی بنیادی طور پر دین کے ان بنیادی اصولوں پر بدعت میں سے کام لے رہے ہیں، بدعت کی بنیاد پر چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آتے ہیں کہ ہم ہیں کون؟ اسلام والے ہیں، تو ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمین۔ اسلام کو ماننے والے کو مسلمین کہتے ہیں، مومنین بھی نہیں کہتے، وہ تو ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومنین ہیں، وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَالْمُؤْمِنُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ شیعہ حضرات اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، تو اسلام کے ساتھ میٹاورس تو یہ نہیں ہے مومنین کا۔ کس چیز کے مومنین ہیں؟ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں یہ؟
کسی کو جا کے بھی کہیں گے جی ہم مومنین ہیں تو وہ اگلے کہیں گے بھئی آپ گیتا پر ایمان رکھتے ہو، آپ گرو گرنتھ پر ایمان رکھتے ہو، آپ کس چیز؟ مسلمین کی تو پہچان ہے، یہ تو اسمی طور پر پہچان ہے، اس کو تو کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ غیر مسلمین اپنے آپ کو مسلمین کہہ ہی نہیں سکتا۔ فعلی طور پر بھی اگر کوئی کہے گا تو وہ کہے گا میں مسلم ہوں، انا مسلم، میں فرما بردار ہوں آپ کا، وہ ورب ہے، فعل ہے، وہ اسم نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری عرفان کا، پہچان کا، میٹاورس کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں بھی بدعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اسم سے سما نکلا نا، کہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، قدیم بھی ہے حادث بھی ہے، قدیم حادث کی جنگ میں بحث میں نہ پڑو، یعنی تمہارا نام مسلمین اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو بھائی اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ نہ صرف یہ بدعت ہے بلکہ اللہ کے واضح ایک حکم کی کونو یکونو کہتے ہیں کہ ہو جا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو کونو یکونو والی جتنی بھی آیات ہیں، کونو مع الصادقین، کونو قردۃ خاسئین، کونو والی جتنی بھی آیات ہیں، قرآن میں 3 قسم کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ اور محکمات کی بھی جو یعنی کہ ام الکتاب ہے، ان کی سب سے بڑی یعنی کہ محکمات اور ان کی بھی جان جو ہے وہ کونو والی آیات ہے، کونو مع الصادقین، کونو قردۃ خاسئین، لیکونوا رسول شہیدن علیکم، اس شرعی نسبت کو لے کر مسلمین کی اس نام کی پہچان کو، اس کی معرفت کو لے کر، اس پہچان کو لے کر، اس میٹاورس کو لے کر رسول امت پر گواہ ہیں اور امت لوگوں پر گواہ ہو جائے۔ یعنی کہ یہ اسلام کی بنیادی محکم آیات ہیں جن کو ہم رد کر کے ہم نے یعنی کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ تو فارسی بولنے والوں نے ہمارا نام رکھا ہے، ہمارا نام تو اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی بجائے فارسی بولنے والوں کی بات مان رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر فارسی بولنے والوں کی بات مان رہے ہیں میرے بھائی، تو پھر سکھوں کی بات وہ ہمیں مسلح کہتے ہیں، ان کی بھی بات مانو، پھر پنجابی میں بھی مسلمین کا نام رکھو، پھر سندھی میں بھی مسلمین کا نام رکھو، بلوچی میں بھی مسلمین کا نام رکھو، پشتو میں بھی مسلمین کا نام رکھو، دنیا کی 435 زبانیں جتنی بھی ہیں ان میں بھی مسلمین کا نام رکھو، پھر سب کو اجازت دو، تاکہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ہی ہم اس شرعی نسبت کی بنیاد پر بیچ کر کھا چکے ہیں جو کہ مسلمین کی ہے، تو اس کو اور ٹکڑے کر کے اور تقسیم کر کے فرقہ بندی کو اور جنم دے کے اور پہچان کا، معرفت کا ذریعہ بنا کے اور بدعت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ کلّ بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعت یعنی کہ گمراہی ہے اور جہنم کی آگ سے ہے اور جہنم میں جائے گی، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یعنی بدعت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اور رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدعن رسولہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے آپ کے لیے، پہلے بھی میں یعنی کہ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا ہوں، یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، کوئی نئی قسم کی بات نہیں ہے۔ اور سنت اللہ ہلاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ بھی بدعت نہیں کرتا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ آپ بھی صراط مستقیم پر ہے، ہمیں کہتا ہے صراط مستقیم کر، یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے، اور رسول دعا کر رہے ہیں کہ میں صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول صراط مستقیم پر ہیں، اور وہ صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یعنی کہ میٹاورس میں سسٹم میں یہ دعا آگے چلے۔ اور اس کے بارے میں اور اس سے زیادہ اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمارا یہ نام مسلمین رکھا ہے، اس کا ہم نام کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اسم کا ہم کسی صورت پہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی یہ ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے، تفسیر تو کوئی قرآن کی کر ہی نہیں سکتا، احسن تفسیرہ تو قرآن آپ ہے، تفہیم کوئی کر سکتا ہے، سمجھ بوجھ کر سکتا ہے، جیسے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھا ہے تو فہم کر سکتا ہے، سمجھ بوجھ کے نام پر اوپر لکھ سکتا ہے کہ میں نے یہ اسلام قرآن کے بارے میں تفہیم لکھی ہے۔ تفسیر تو لکھنے کا حق ہی انسان کو حاصل نہیں ہے کہ آسانہ تفسیرہ، بہترین تفسیر تو قرآن کی آیت یہ ہے کہ قرآن خود اپنی آپ تفسیر ہے،
اس کو یعنی کہ کسی کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم تفہیم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کسی استاد سے یا کہ کسی سمجھانے والے سے اس کو سمجھیں گے تو اچھے طریقے سے آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اب پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ اسمی طور پر ہم جو بدعت کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یعنی کہ مسلمین کی بجائے کہیں ہم مسلم کے طور پر نان مسلم کنٹری کے طور پر اپنے شناختی کارڈ پر ہماری پہچان کا ذریعہ یہ بنا رہے ہیں، عرفان کا ذریعہ یہ بنا رہے ہیں، عرفان میں بدعت کر رہے ہیں، یعنی کہ بدعت صرف اسم والعرفان، یعنی کہ اسم نام میں بھی بدعت کر رہے ہیں، پہچان میں بھی بدعت کر رہے ہیں۔ مسلم فعل ہے، ورب ہے، مسلم اسم نہیں ہے، مسلم ناؤن نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائب بھی یعنی کہ اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اسے انگلش آتی ہے یا ہندی آتی ہے، اس کو نہ اردو آتی ہے نہ اس کو عربی آتی ہے۔ میں نے کئی جگہ پر نوٹ کیا ہے دوسرے علماء بھی یعنی کہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، بڑے بڑے علماء یعنی یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اس کی ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شرعی دلیل کیسے ہو سکتی ہے جب دین اسلام ہے اور اس کو ماننے والا مسلمین ہے، دین شریعت کے لحاظ سے اسلام ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی سنت ہے اصل میں۔ اور سنت یعنی کہ باقی انبیاء کی سنت اگر ہمیں کہا بھی گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی چند سنتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کو کہا گیا، شریعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جیسے ارکان حج میں کچھ سنتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور ان کو زندہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کا پہلے بھی یہی میٹاورس تھا، اور آپ کے یہ اسلام کے یعنی بحیثیت نظام ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، تو وہاں سے یہ شرعی نسبت کا انا اول الناس بابراہیم، انسانوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا انسانیت کا دین، نہیں جی دین سارے ختم کر دو، انسانیت کا دین، تو اللہ انسانیت کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، یعنی انسانیت سے ہی شروع کرتا ہے۔ انا اول الناس، اول الناس یعنی سب سے پہلے انسانوں میں سے ابراہیم سے نسبت کا حق کون رکھتے ہیں؟ انا اول الناس بابراہیم للذی نتبعہ، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، ایسے، اور واللہ ولی المومنین، ایسے ہی ایمان لانے والے لوگ جن کی شرعی نسبت ابراہیم سے مسلمین کا میٹاورس سے ملتی ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دوست ہیں۔ واللہ ولی المومنین، ان لوگوں کا ہی اللہ دوست ہے، دوسروں کا دوست نہیں ہے، جو اس شرعی میٹاورس میں نہیں ہے، اس شرعی نسبت پر نہیں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین کی قوم کی ملت کی بنیاد پر ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہے، تقسیم ہے، اپنی پہچان کو، اپنی عرفان کو بھی بدعت کے طور پر مختلف قسم کی یعنی مسل کی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل، کنٹری وائڈ نسبتوں پر اپنی پہچان کو بنایا ہوا، یہ بدعت ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملکوں میں باؤنڈریاں لگا کے اپنی پہچان کا ذریعہ ایک قوم کی بجائے ایک ملک کے لحاظ سے کریں، ایک خطے کے لحاظ سے کریں، اور الگ الگ قومیں بن جائیں، اور اس ملک کے اندر بھی ایک قوم نہ ہو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، الگ الگ قومیں ہوں، اور ان کے نیچے بھی کچھ قومیت ہوں کہ جن میں راجپوت اور آئیں اور یہ وہ یعنی کہ مکس قومیں، وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہوں، تو اس طرح تو یہ ایک کھچڑی سی پک جاتی ہے۔ ہم ایک قوم رہتے ہی نہیں ہیں، کسی لحاظ سے بھی ہم بدعت کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ قبائل تعارف کے لیے بنائے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں، پرہیزگاری میں آگے ہے، مقام رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم یعنی کہ اسمی طور پر بھی جو ہے وہ بدعت کر رہے ہیں، اور پہچان کے طور پر بھی ہم یعنی کہ بدعت کر رہے ہیں، اپنے میٹاورس کی پہچان ہم غلط کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔
اسلام کے اصول کے مطابق نہیں کر رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر ہم اپنی پہچان نہیں کروا رہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہم نے اپنے مختلف قسم کے پہچان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اس سے اچھا کون ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، دعوت پیش کرے، بعد میں یہ کہے کہ قال اننی من المسلمین، یہ نہ کہے کہ قال اننی من الجماعت اسلامی، قال اننی من اہل حدیث، قال اننی من الحنفی، قال اننی من دیوبندی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان نسبتوں کی پہچان نہ کروائے۔ یعنی کہ یہ ایک آیت ان لاکھ شیطانوں پر باری ہے کہ جن شیطانوں نے اسلام کے نظام کو تقسیم کر کے اس بنیاد پر کہ ہم فقہ کر رہے ہیں اسلام کی، کیا اسلام کی تفقہ فی الدین یہ ہے کہ اسلام کو تقسیم کر کے اس کی معرفت کا، عرفان کا، پہچان کو ڈیوائیڈیشن کر کے، تقسیم کر کے اپنے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا جائے اور اپنے اپنے الگ الگ سے پیسے بیت المال بنائے جائیں اسلام کے نام پر؟ تو الگ الگ بیت المال بنانے کا یعنی کہ آپ کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ نام تو بڑی دور کی بات ہے، نام سے آگے دیکھیں کتنا فتنہ چل رہا ہے، نام سے میٹاورس سے آگے پہچان کا بھی فتنہ چل رہا ہے۔ پھر وہ خلق الانسان والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے، علامہ البیان، بیان والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جو مرضی بیان کیے جاؤ، جو مرضی نام رکھے جاؤ، جس طرف کو مرضی، جس مرضی مولوی کے پیچھے ایک جماعت، ایک گروہ بن کے چلے جاؤ۔ خلق الانسان، علامہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، شمس اور سورج اور چاند ایک حساب میں ہیں، ایک سائنٹیفک میتھڈ پر ایک آپس میں یعنی کہ گردش میں ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اس لیے یسجدان ہے کہ سجدے میں کوئی تحریک نہیں ہوتی، ستارے بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں، کھڑے ہیں، حرکت میں نہیں ہیں، مداروں میں نہیں ہیں، اور درخت بھی اپنی جگہ پر نہیں تبدیل کرتے، جس پر جگہ پر اگتا ہے درخت وہیں پہ رہتا ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ حرکت نہیں کرتا، زندہ ہوتا ہے۔ ستارے بھی حرکت نہیں کرتے، وہ یعنی کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، جب تک آپ سجدے میں نہیں گریں گے، اپنے حساب لگاتے رہیں گے شمس و قمر کے، دن اور رات کے، رات اور دن کے جھگڑے میں پڑے رہیں گے، تو میرے بھائی رات اور دن تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رات کدھر سے نکلتی ہے، دن کیسے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو سمجھانے کے لیے رات اور دن بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں تو صرف رات ہی چل رہی ہے، اللہ کے ہاں دن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جتنی بھی یعنی 27ویں رات، شب معراج، دوسری راتیں اور قیام اللیل، یعنی زیادہ تر ہماری عبادات رات کے دوران میں جو ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ یعنی کہ ویلیو ہے، ان کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو بات یہاں پہچان کی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کو بالکل تقسیم کر کے، لوٹ کر، بیچ کر، اسلام والوں نے کھا بیٹھے ہیں اور ڈالروں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک ایک جماعت نے 35 ملکوں میں نیٹ ورک بنا رکھا ہے پاکستان کی جماعت نے، اور یہ صرف پاکستان کے اندر گندی عادت ہے۔ باہر کے ممالک میں، عرب کنٹری میں، دوسرے ممالک کی جماعتیں یہاں کبھی دیکھا ہے کہ ان کا بھی کوئی ذکر ہو پاکستان میں، یا انہوں نے کوئی پاکستان کے اندر کوئی برانچ بنائی ہو؟ یہ پاکستان والے مولوی جو ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے، انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ سبز پگڑیوں والوں نے بھی، دوسروں نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی پوری دنیا میں اپنی جماعت کے فرقہ بندی کے مرکز بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ۔ تو جماعت اسلامی بھی ایک فرقہ ہے بھائی، اگر یہ کہیں کہ ہم اسلام ہیں، یا ہم اسلام کی جماعت بھی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے، یہ جماعت اسلامی کہنے کا حق رکھتے ہیں، اسلام کی جماعت یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں قرآن، امام قرآن سنت کی دلیل حجت پر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام کی جماعت ایک ہوتی ہے، شروع سے 1,24,000 انبیاء رسول کی یہی مثال رہی ہے کہ اسلام کی جماعت ایک ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اسلام کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، دین کیا ہے؟ نظام ہے، نظام کیا ہے؟ نظم ہے، نظم کیا ہے؟ تنظیم ہے، تنظیم کیا ہے؟ جماعت ہے۔ میں جماعت کو اسلام کہتا ہوں۔
آپ لوگ پتہ نہیں کس چیز کو اسلام کہتے ہیں، یعنی ایک جماعت کو اسلام کہتا ہوں کہ جو ایک جماعت ہے۔ وہ دخلو فی السلم کافہ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے جماعت اسلامی کے داخل ہو جاؤ، سارے کے سارے اہل حدیث میں داخل ہو جاؤ۔ دخلو فی السلم کافہ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی گروہ مسلک بندیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، جتنے بھی کنٹری بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر انفرادی زندگی کی داڑھی رکھ لی، اور بال سنت کے مطابق رکھ لیے، کپڑے سنت کے مطابق ٹخنوں سے پجامہ اونچا کر لیا تو ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، بھئی یہ اسلام ہے۔ سکھوں کی طرح ہم نے اہل حدیثوں نے چند حدیثوں کو، یعنی 5-6 حدیثوں کو اسلام بنا رکھا ہے، اور میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے بھائی، کسی کی مخالفت کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی موافقت کا، اور اسلامک ورلڈ کی جماعتوں کو ساریوں کو ایک جماعت بنانے کے لیے میں یہ ساری کوشش کر رہا ہوں۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، اور سارے مانتے ہیں، سارے تسلیم کرتے ہیں کہ یہی ہماری شرعی نسبت ہے، یہی ہمارا میٹاورس ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے ہر کوئی اپنا کھا رہا ہے، مختلف آپ کو بتایا ہے کہ نسبتوں پر۔ تو میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ یہی میرے فارم پر لکھا ہے۔ مدد مسلمین کا نظام کیا ہے کہ جو اسمی، قولی، فعلی طور پر تینوں حالتوں میں مدد مسلمین ہو۔ دیکھیں نا، اگر ہم ان 3 حالتوں میں آپ قرآن میں اسٹڈی کریں، مسلمین 3 حالتوں میں آپ کو ملے گا، اسمی، قولی اور فعلی۔ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں ان میں یہ 3 حالتوں میں مسلمین ملے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پہ مسلمین کا ذکر نہیں ہے۔ اور ان 3 حالتوں میں سے اگر ہم اسمی کو ختم کرتے ہیں کہ اسمی طور پر میں مسلمین نہیں ہوں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کالا اننی من المسلمین، قولی طور پر اس کو یعنی کہ اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کالا اننی من الجماعت اسلامی، کالا اننی من الاہل حدیث، بعد میں تو ہم نے یہی کہنا ہوتا ہے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، کھالیں اب آ رہی ہے قربانی عید کی، تو یہ کھالیں اکٹھی کرنی ہیں ان لوگوں نے، تو ان لوگوں نے اسلام کے لیے نہیں، اپنی جماعتوں کے لیے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنی ہیں، فرقہ پرستی کے لیے، مسلک بندی کے لیے، گروہ بندی کے لیے یہ جماعتیں کھالیں اکٹھی کرنی ہیں۔ تو کالا اننی من، یعنی اسمی طور پر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے مسلمین کی شرعی نسبت کا، تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرو۔ بھائی تم دوسری پہچان پر ہو، تم دوسرے میٹاورس ہو، کسی جماعت کی پہچان پر آپ مسلمین دعوت مسلمین کا کام کر رہے ہو، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان 3 حالتوں میں سے کوئی حالت بھی اگر قولی طور پر کوئی انکار کرتا ہے کہ میں یعنی کہ کالا اننی من المسلمین نہیں ہوں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر فعلی طور پر کوئی انکار کہتا ہے میں اسمی طور پر اور قولی طور پر تو ہوں، لیکن میں نے مسلمین والا فعل نہیں کرنا، میں نے قسم کھا رکھی ہے، میں نے اپنے علماء اور درویشوں کی بات ماننی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا مسلمین نہیں بننا، ان کا فرما بردار اور اس میٹاورس میں اس نام پر نہیں آنا، تو میرے بھائی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسمی، قولی، فعلی تینوں قسم کی جو مدد ہوگی، اور جو پکار کر یہ کہے گا کہ میں اسمی، قولی، فعلی طور پر مسلمین ہوں، اس کی مدد مسلمین ہوگی، اس سے مدد مسلمین کا نظام بنے گا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ یہی میرے فارم پر لکھا ہے، یہ مقصد ہے، اس کا اصول کار ہے، شرائط ہیں۔ 1 صفحے کی ساری دعوت مسلمین، 1 پیج کے اوپر، یعنی 1400 سال میں کسی نے ایسا کوئی پیج نہیں بنایا کہ جس پر ہم پوری اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کر کے یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین تک بنا سکتے ہیں۔ میں نے کوئی لمبا چوڑا لٹریچر جماعت اسلامی کی طرح نہیں لکھا ہوا، اور مختلف جماعتوں کی طرح لٹریچر لکھ کر بھئی اب تک کون سا انقلاب آ گیا۔ 1400 سال سے ہم نے اسلام کے متعلق کتنی کتابیں لکھ دیں، کتنا کچھ لکھ دیا، کتنا کچھ نہیں لکھا ہوا، اب تک کتنی قسم کی تحقیق نہیں ہو چکی، لیکن اسلام تقسیم ہے، اسلام کا نظام تقسیم ہے، اسلام ہے ہی نہیں۔ میں اسلام جماعت کو کہتا ہوں، جماعت ہے ہی نہیں۔ اسلام کی جماعت ہی نہیں ہے تو پھر اسلام بھی نہیں ہے۔
میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نظام کیا ہے، نظم کیا ہے، تنظیم کیا ہے، جماعت ہے۔ اینڈ پہ کیا نکلا بھائی؟ اسلام کیا ہے؟ جماعت ہے۔ اگر اسلام جماعت کی شکل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کعبے میں بھی اسلام نہیں ہے، مکہ مدینے میں بھی اسلام نہیں ہے، افغانستان میں بھی اسلام نہیں ہے، پاکستان میں بھی اسلام نہیں ہے۔ تو یہ ملکوں کے نام ہیں، ان کے اندر کچھ اسلام کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ تقسیم ہے، ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام تقسیم ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت اور خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔